الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذوقار مولانا مقبول صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے اور سننے کو ملی جس میں انہوں نے مفتی منیر عباس چشتی صاحب ان کو جواب دیا ہے، تو اسی ویڈیو کے پیش نظر آج میں حاضر ہوا ہوں اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس کے لیے آپ کے چند منٹ درکار ہوں گے۔ پہلی بات مولانا مقبول صاحب نے کہی کہ مفتی منیر عباس چشتی نے سوشل میڈیا پر ان کو جواب دیا ہے۔ مقبول صاحب کو مفتی منیر عباس چشتی نے کومنٹس کیا ہے، سوشل میڈیا پہ جواب دیا ہے، ریپلائی کیا ہے، تو یہ بھی ایک لطف اٹھانے والی بات ہے، لطف اندوز ہونے والی بات ہے، ایک لطیفہ ہے جو مولانا مقبول صاحب نے کہا ہے کہ اب تمام کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کئی اکاؤنٹس مفتی منیر عباس چشتی صاحب کے نام کے ہوں گے، تو یہ تو نہیں کہ جو جواب ان کو مفتی منیر عباس چشتی صاحب کے نام سے جائے گا وہ انہی کا ہوگا جو فاتح سندر ہیں، جو قاطع یزیدیت ہیں، تو یہ تو نہیں کہ ہر جواب انہی کا ہوگا جو ان کے نام سے ہو، تو وہاں پر تو ہزاروں اکاؤنٹس مفتی منیر عباس چشتی صاحب کے نام کے ہیں، تو یہ ان کی جو ہے وہ لطیفے والی بات ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ کوئی اور ہی ہے جس نے ان کو جواب دیا ہے۔ تو پھر نمبر دو، مولانا مقبول صاحب نے کہا کہ اچھے الفاظ میں بات کرنی چاہیے، اچھے القابات سے بات کرنی چاہیے مخاطب کر کے، تو ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، آپ نے اصلاح کے طور پر کہی، لیکن ہم عرض کریں گے کہ ہماری اصلاح سے زیادہ آپ کے مولوی فضل کو اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ جب نام لیتے ہیں تو پھر ساری حدیں توڑ دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو میرے مخالف آ گیا ہے وہ تو کافر مرتد بے ایمان ہو گیا، وہ تو منافق ہو گیا پرلے درجے کا۔ تو آپ یہ تربیت ان کی کریں کہ وہ جو سادات کا نام معاذ اللہ بگاڑتے ہیں، سید مراتب شاہ صاحب کو مرتبان کہتے ہیں، دیگر علماء امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو وہ کتا خنزیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو ان کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ ان کی بھی تربیت فرمائیں کہ جب بات کریں تو اخلاق رسول علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ پھر اگلی بات، آپ نے کہا کہ میں نے مولوی فضل چشتی کے موقف کی حمایت کیا، یعنی مولانا مقبول صاحب نے کہا کہ میں مولوی فضل چشتی صاحب کے، جس کو آپ مفتی کہتے ہیں، مفتی فضل چشتی کے موقف کی حمایت کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اس بات میں ابہام ہے، آپ اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے اس کے کس موقف کی حمایت کی ہے۔ اس کے اس موقف کی 3 صفحے ہیں اور اس کی 14 سکے ہیں، تو آپ بتائیں آپ نے کون سے شک کے معاملے میں اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس کے موقف کی حمایت کیا ہے، اس کی تائید کیا ہے، یا 14 کی 14 سکے ہی آپ مانتے ہیں، 14 کی 14 سکوں کی ہی آپ تائید کرتے ہیں، یہ 14 میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کی تائید کرتے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کریں، یہ بالکل مبہم کلام ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ آپ کیا بلا ہیں، کس معاملے میں اس کے ساتھ ہیں اور کس معاملے میں آپ اس کے مخالف ہیں۔ اگلی بات، آپ نے مفتی منیر عباس چشتی صاحب کو کہا کہ آپ مولوی فضل کے پاس جائیں اور وہ آپ کو اگر مطمئن نہ کر سکیں تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ بھی بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک شخص کو جواب دینے کے لیے تو آ چکے ہیں لیکن آپ اس کے ماضی قریب سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ماضی قریب سے واقف ہی نہیں ہیں، آپ مولوی فضل چشتی صاحب کے حوالے سے آپ ان کے ماضی سے واقف ہی نہیں ہیں، کہ ابھی تو چند ماہ ہی گزرے ہیں کہ مفتی منیر عباس چشتی صاحب گئے تھے لاہور، اور ان کو پورے جو ہے وہ للکارتے رہے اور ان کو پکارتے رہے کہ آؤ یزیدیو، آ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، مباہلہ کرنا ہے مباہلہ کرو، حضور کے غلام مباہلے کے لیے بھی ان کو للکارتے رہے، لیکن افسوس
کہ اس وقت تو تمہارے کانوں تک جوں بھی نہ رینگی، اور آج پھر جب یہی تو شکست خوردہ جو ہوتے ہیں ان کی علامت ہوتی ہے کہ جب میدان لگتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ذلیل ہونا ہے، تو لہٰذا وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور پھر جب جو ہے وہ ہر کوئی گھر چلا جاتا ہے تو پھر چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا، ہم تو ادھر تھے، ہم تو ادھر تھے۔ تو لہذا یہ مشورہ آپ جو دے رہے ہیں یہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ ہاں اگر آپ کو شوق ہے تو آپ جا کر مولوی فضل سے بات کر لیں، اور انشاءاللہ مفتی منیر عباس چشتی صاحب دوبارہ پھر تشریف لائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ یزیدیوں کے پاس کوئی اگر ان کے مقابلے کے لیے آئے گا تو وہ تشریف لائے گا، اور آ کر انشاءاللہ ان کے پرخچے اڑائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی عرض کریں کہ آپ بتائیں، آپ کے مولوی سے بات کی جائے، آپ سے بات کی جائے، کسی سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے جی آپ سندر آ جائیں۔ تو کیا آپ بھی اپنے مخالفین کے پاس جا کر ان کو مطمئن کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی ہر مخالف کے گھر جا کر اس کو سمجھاتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بھی آپ کی بات لوگ فضول ہے کہ آپ وہاں پر آئیں، آپ بھی کوئی ایک مثال لے آئیں جہاں پر مولوی فضل صاحب نے اپنے مخالف کے پاس جا کر بحث کی ہو۔ تو لہٰذا ہر کسی کو سندر آنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ سندر میں اتنی برکت نازل ہو گئی ہے، یزید نے اتنا فیض جاری کر دیا کہ سارے وہاں پر آئیں، تو لہٰذا ایسی بات قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ان سے بات کر لیں، انشاءاللہ حسینی پھر تشریف لے آئیں گے۔ اگلی بات، آپ نے کہا کہ فضل چشتی نے یہ نہیں کہا کہ یزید جنتی ہے۔ فضل چشتی نے یہ نہیں کہا کہ یزید جنتی ہے۔ تو ہم اس اپنی ویڈیو میں لنک دیں گے کہ جس میں مولوی فضل چشتی کا بیان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یزید جنتی ہے، اور مسٹر جناح بھی جنتی ہے، اور نور جہاں بھی جنتی ہے۔ تو مولوی مقبول صاحب کس معاملے میں ان کی تائید کرتے ہو؟ کس معاملے میں ان کے موقف کی حمایت کرتے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ان کا موقف کیا ہے۔ آپ تو ایسے ہی پتہ نہیں، آپ کو رات کو خواب آیا اور صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا کہ مفتی منیر عباس چشتی نام کا رپلائی آیا ہے، تو آپ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ بھاگ آئے کہ ہمیں بھی انہوں نے یاد کر لیا ہے۔ تو لہذا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ چلائیں جس طرح آپ کے مولوی صاحب روٹی ٹکر چلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس معاملے میں بات کرنی ہے تو پھر آپ اس انداز میں بات کریں جس انداز سے ہم بات کر رہے ہیں، علم کے لحاظ سے ہمارے استاد محترم بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یزید جنتی نہیں، مفتی فضل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یزید جنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کا بیان ہے، آپ وہ اس بیان کی مولوی فضل صاحب تردید کرتے کہ اس بیان کی تردید کرتے تو پھر بھی بات ہو سکتی تھی۔ جب انہوں نے تردید ہی نہیں کی تو آپ بتائیں وہ اس وقت کذاب تھے جب ان کو جنتی کہتے تھے، یا آج کذاب ہیں جب ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگلی بات کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کی تقریر سنیں مولوی فضل صاحب کی، ان کا جو یہ بیان ہے کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ تو اس میں مولوی فضل صاحب نے یزید کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یزید کا ذکر تورات میں آیا ہے اور اس کو صالح کہا گیا ہے، اور ان روایات کے متعلق انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ تو یہ بس اس عوام کے سامنے چیلنج کرتے ہیں، صحیح ہیں، جن کو بس انہوں نے صحیح سمجھایا ہوا ہے کہ بس جی یہ صحیح ہے، اور جن کو پتہ نہیں کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں، نماز بھی آتی ہے کہ نہیں، بس جی یہ روایت صحیح ہے، وہ بھی کہتے ہیں حق ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کس نے جا کر راوی دیکھنے ہیں، کس نے جا کر روایت کو جناب اس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنی ہے؟ تو ان کی صحیح بھی ماشاء اللہ ان کی صحیح ہے، حالانکہ جو اسلاف کے نزدیک صحیح ہے ان کی روایت وہ صحیح نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی اپنی کوئی اصطلاح ہے صحیح کی، اور اسی میں ہی ان کی روایت کو صحیح کہا جا سکتا ہے، وگرنہ جو اسلاف کی اصطلاح ہے اس میں تو ان کی اس روایت کو صحیح یا بعض دیگر روایات ہیں ان کو صحیح ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آپ بتائیں کہ انہوں نے صالح کہا ہے، تو آپ یزید کو پلیت مانتے ہیں یا صالح جانتے ہیں؟ اس بات کی بھی وضاحت آپ پر لازم ہے۔
پھر آپ نے مفتی منیر عباس چشتی صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ باقاعدہ مفتی ہے یا بے قاعدہ مفتی ہے، تو خیر اس پر آپ کو کیا کہیں، یہ تو آپ کی جدی پشتی عادت ہے کہ آپ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور یہی شکست خوردہ بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے پہلے مولوی فضل صاحب کی تحقیق کریں، انہوں نے تخصص کہاں سے کیا ہے، اور وہ بھی انم یقیدون قیدم واقید قیدہ، وہ وہی قید ہیں یا وہ بھی باقاعدہ مفتی ہیں۔ اگلی بات کہ آپ نے کہا کہ باقی جو بات یہ ہے کہ قسطنطینیہ کے حدیث کے حوالے سے آپ اگر یزید کو اس حدیث کا مصداق سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی فضل نہیں سمجھتا اس حدیث کا مصداق یزید کو، اگر سمجھتا ہے تو ہم تک اس کی ویڈیو نہیں پہنچی، آپ پہنچا دیں، اگر ایسی بات وہ کہیں کرتا ہے تو پھر اس پر بات ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں تو یہ اس حوالے سے یزید جنتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، تو لہذا اگر آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پر بھی ہم بات کر لیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ یزید اس حدیث کے حوالے سے مغفور تھا لیکن قتل امام کی وجہ سے وہ بخشش سے محروم رہ گیا، تو یہ بھی آپ کی بات مولوی فضل کے موقف کے خلاف ہے، اور اس میں تضاد ہے کہ وہ آپ تو یزید کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید قتل امام کی وجہ سے اس سے محروم رہ گیا، جبکہ مولوی فضل صاحب جو ہیں وہ تو یزید کو قتل امام کا ذمہ دار ہی نہیں ٹھہراتے، وہ تو کہتے ہیں یزید نے حکم ہی نہیں دیا امام صاحب کے قتل کا، تو لہٰذا یہ تضاد ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ بات کیا کر رہے ہیں، تو پہلے مولوی فضل صاحب کو پڑھیں، پھر اس کے بعد سنیں ان کو، اور پھر ان کے موقف کی تائید کریں، تو لہذا آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ذمہ دار تھا، تو لہذا یہ بھی بات آپ کی بالکل غلط ہے، اس میں اور مولوی فضل کے موقف میں تضاد ہے۔ آپ نے آخر میں کہا کہ سواد اعظم کی طرف آئیں، تو یہ مشورہ قابل داد ہے، اچھا مشورہ ہے، لیکن یہ مشورہ مولوی فضل صاحب کو بھی دے دیں کہ جنہوں نے ساری امت کو کافر بنایا ہوا ہے، سواد اعظم کے مخالف ہیں، اور جو 1400 سال امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقف رہا ہے یزید کے متعلق، اس کے بھی خلاف ہیں، تو لہذا سواد اعظم والا مشورہ مولوی فضل صاحب کو بھی دے، ہم سے زیادہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔